علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اظہر نیاز اور ہمارے ساتھ ہیں چاچا لبا جی۔ جی جناب السلام علیکم جی۔ سردیاں آ گئی ہیں یا ابھی آنے والی ہیں؟ نہیں، سردی تو ایسی ہے جو محسوس ہی ہو جاتی ہے، چاہے اس کا اعلان ہو یا نہ ہو۔ وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بیزتی اور سردی کا پتہ نہیں لگتا۔ نہیں، جتنی محسوس کرو اتنی لگتی۔ بلکہ اچھا کہ آپ نے سردی سے آغاز کیا ہے۔ پہلے تو بھائی صاحب کو السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور خوش رہیں، جو آباد رہیں۔ اچھا، سردی تو آ گئی ہے۔ ابھی آج کا جو مسئلہ چل رہا ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ چل رہا ہے، ہمیں بھی بلکہ نہیں ہر پاس ہی چل رہا ہے۔ وہ ایک ہے جی کہ چلو جی وہ کی کہتے پنجابی میں ایک ہوتا ہے نا جی کہ سر پاویں چار پائی تے ادھر ہوئے تے پاویں ادھر ہوئے، لک وچکار ہی آندا ہے، کمر جانی جو لک جو ہے وہ بیچ میں جاتا ہے۔ یہ تو ہے ٹھیک بات ہے۔ اب جب گرمیاں ہوتی ہیں تو جی اس وقت آپ پتہ چلتی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے جی انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، صبح کے وقت سحری بلکہ نماز کے بعد ہی تقریباً تھوڑی بہت گیس آتی ہے کہ آپ چلو چائے شاہ پی لیں۔ اس کے بعد میرے خیال 9 ساڑھے 9 بجے تک رہتی ہے، کوئی ناشتہ وہ کر لیں نہ بھوکے ہی رہن بیچارے۔ اس کے بعد پھر بند ہو جاتی ہے جی۔ تو یہ گیس بایو گیس سے کام چلا نہیں، پھر آج کل ویسے بھی بندوں کو وہ ٹینشن کی وجہ تو اپنے آپ میں کافی گیس ہوئی ہے، بلکہ وہ گیس زیادہ ہو چکی ہے ہمارے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے جی شفا دے۔ لیکن ایک اور اس میں ہم بات پہلے بھی اکثر کرتے رہتے ہیں، کئی جگہوں پہ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ٹی وی میں بھی لوگ کہتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کو ایک مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ چونکہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں یا گیزر لگے ہوتے ہیں یا دوسرے چولہے وغیرہ، تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا بھائی گیس جو ہے بند اچانک ہو گئی ہے، اس کے بعد جب آئے گی گیس تو وہ تو پھر خالی آئے گی۔ اب ظاہر اس کو آپ جلائیں گے تو وہ جلے گی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض کا بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ اگر گیس وہ بند ہو گئی ہے، خود ہیٹر چل رہا ہے کمرے میں اور ہم لوگ جو ہے سو گئے ہیں، تو پھر بعد میں گیس دوبارہ جب آئے گی تو وہ پھر بڑی خطرناک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیٹر جلا کے سونا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل، جب سونے لگے تو ہیٹر بند کر دیں، سیدھی سی بات۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ونس اپون اے ٹائم، آج سے کوئی 24 سال پہلے کی بات ہے، اچھا کیا ہوا کہ یہ نئی صدی شروع ہوئی، جی جی 2000 اب ہے نا 2001 کے 2003 شروع ہوئی۔ بالکل۔ اچھا، ان دنوں میں ایک کنسلٹنسی کر رہا تھا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، عطاء الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ ہمارے جو وزیر ہوتے تھے ڈاکٹر عطاء الرحمان۔ جی جی، میرا لکھتے تھے کچھ، وہ لکھتے نہیں تھے، لکھواتے تھے لوگوں سے۔ بڑا ٹی وی پاکستان میں آئی ٹی کو انٹروڈیوس کرانے میں ان کا بہت ہاتھ ہے، ایسا کمپیوٹر آئی ٹی کر دیا نا، تباہی مچا دی۔ اچھا، اور وہ وزیر سائنس تھے ان دنوں میں۔ اچھا، وہ پروجیکٹ بڑا مزے کا تھا، میں نے بہت سیکھا اس پروجیکٹ سے۔ اچھا، وہ سیکھا تھا کہ نئی صدی شروع ہونے والی ہے تو پاکستان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور کس طرح کیا کن علاقے جو ہیں اس میں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جی جی۔ اچھا، جو یہ سائنس کا مسئلہ تھا اس میں وہ پروڈکٹ کی کوالٹی پہ بھی اور اس طرح کی میں جو تھا ان کے اویئرنیس جو تھی کہ میڈیا میں لوگوں کو اویئر کیا جائے کہ کوالٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جی جی۔ اچھا، انہی دنوں یہ بات ہے تو میں سوچتا ہوں کبھی اس پہ بات کریں، بہت مزہ آتا ہے مجھے اس بات کرنے میں۔ لیکن وہاں ایک مسئلہ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ یہ جو چولہے ہوتے ہیں، یہ ہیٹر جس کو ہم کہتے ہیں، ہیٹر جو ہوتے ہیں اس کے اندر یہ گیس آتی ہے اور پھر بند ہو گئی تو پھر دوبارہ سے جب آتی ہے تو اس کو جاپانی جتنے بھی ہیٹر آتے ہیں ان کے اندر ایک پرزہ لگا ہوتا ہے کہ جب وہ بند ہو جاتا ہے ہیٹر اور دوبارہ گیس آ جائے تو وہ آن نہیں ہوتا، نہ گیس ہی لیک ہوتی ہے۔ واہ۔ اور اس پرزے کی اس وقت قیمت 150 روپے تھی۔ اچھا۔ تو میں نے سمجھو کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم ان کو کہہ کے کہ تھک گئے ہیں پاکستانیوں کو کہ یہ 150 کا پرزہ جو ہے اس کو اگر آپ لگا دیں تو اس کے اندر وہی خوبی پیدا ہو جائے گی جو جاپانی ہیٹر میں ہوتی ہے کہ اگر وہ بند ہو جائے پیچھے سے گیس اور جب دوبارہ آئے گی تو چولہا جو ہے یا ہیٹر جو ہے وہ آن نہیں ہوگا۔ جی جی۔ اب کتنے کا ہوگا یار؟ 1000 روپے کا ہو گیا ہوگا، لیکن لانا نہیں۔ اصل میں سختی بھی اس وقت ہوتی تھی کہ بھئی آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، تو لیکن ہمارے ہاں جو ایک رویہ ہے نا بس ڈنگ ٹپاؤ والا، وہ جو ہے مرتبہ 2 منٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، جتنے ہیٹر بنانے والے پاکستان میں تھا اگر وہ یہ نہیں لگائیں گے
تو وہ اپنا ہیٹر بازار میں نہیں بیچ سکتے. بالکل بس اتنی سی بات ہے. ہزاروں جانیں اب تو توڑا ہوا ہے، لیکن جو ہی سردی آتی تھی مری سے، سکردو سے، پنجاب سے، سندھ سے، خاص طور پر ایک خبر تو لازمی آتی تھی، اللہ معاف کرے اس سال نہ آئے، گلگت اور جو لوگ جاتے ہیں نا وہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ جناب گیس کا ہیٹر جلا کے یا کہیں اس کے پاس لیٹ جاتے، اور صبح شادی بیاہ، یعنی میاں بیوی نیا جوڑا جو ہے وہ ایسے ہوئے. بالکل بے شمار واقع بہت سارے ہوئے. تو یہ حکومت کو تھوڑی سختی کرنی چاہیے بالکل اور آرڈر کر دے. جی جی ہے نا یار، صدارتی آرڈر ہی کروا دے زرداری صاحب سے، اور کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں. قانون بنا دیں ایک بالکل کہ کوئی جو ہے ہیٹر بازار میں نہیں بک سکتا جب تک یہ اس کے اندر پرزہ نہیں لگا. ہاں لیکن قانون بنا کے بھی اس پہ عمل کب ہونا ہے؟ عمل تو ہوتی وہ تو الگ بات ہے نا جی. پہلا پتھر تو یہی ہے نا، ایک قانون تو بنائے نا کہ نہیں ہو سکتا ہے نا. دوسرا اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ پھر لوگوں کو آگاہ کرنا ہوتا ہے. وہ ایک پی کیو لکھا ہوتا تھا ان دنوں میں، ہم نے وہ لوگوں کو بہت ہم نے متعارف کرایا، صحافیوں کو بلا کے، ٹی وی والوں کو، کہ یار یہ لفظ ہے پی کیو، پاکستان کوالٹی اسٹینڈرڈ، جی پی کیو ایس. جس چیز پہ یہ لکھا ہوا ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ کی ہے. تو وہ جتنی انڈسٹری ہوتی تھی، جیسے اس دنوں میں یہ موٹر سائیکل بنانے والے ادارے جو تھے، ان کے اوپر ہم نے کہا کہ بھئی اس کے اوپر لگاؤ یہ پی کیو ایس. اگر جس پہ پی کیو ایس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ٹیم جاتی تھی، وہ جا کے اس کو کس طرح بنتا ہے، اس کی ٹائم لائن کیا ہے، کہ کدھر سے وہ بننا شروع ہوتا ہے، کدھر اس کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے، کدھر اس میں فیول کا ہر چیز اینڈ تک جاتے ہوئے کیا وہ اپ ٹو دا مارک ہے. تو وہ سرٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ موٹر سائیکل ہے اور یہ اپ ٹو دا مارک ہے، کوالٹی کے مطابق ہے. ہم سرٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر اس کو اجازت ہے کہ یہ پی کیو ایس کا لوگو لگا سکے. اس طرح بنانے والے، ڈالڈا بنانے والے، دوسرے کرنے والے، بناسپتی والے، ان لوگوں کو کیا گیا کہ جی آپ اپنا پی کیو ایس لگائیں. تو اس کو کہہ دیں کہ بھئی جس کے اوپر وہ جس کے اندر وہ ہوگا اس کو ہم کہیں گے یہ سٹیکر لگا دو. لیکن عوام سے یہ کہا جائے کہ بھئی جس ہیٹر کے اوپر یہ پی کیو ایس لکھا ہوگا وہ خریدنا ہے آپ. بالکل ایسا ہے کہ باہر کے ملکوں میں، یہ تو آپ ہیٹر کی بات کر رہے ہیں، ابھی دیکھیں سعودی عرب میں یا انگلینڈ میں بھی ہم رہے ہیں، وہاں پہ ایک لفظ ایم او ٹی ہوتا ہے گاڑی کا. وہ پھر سعودیہ میں بھی اگر کوئی گاڑی کو اس کو پہلے چیک کر کے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے پھر وہ چلا سکتے ہیں، ورنہ چل ہی نہیں سکتی روڈ پر. تو باہر کے ملکوں میں بھائی باہر سے گاڑیاں آتی ہیں اس پہ لگے ہوتے ہیں کہ یہ بھی اسٹینڈرڈ چیک کیا گیا ہے. گاڑیاں تو بڑی بات ہے نا. اچھا پاکستان کا بھی تو کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا، اور بنایا گیا ہے. قانون کی میں بات کر رہا تھا اس کو. اب جیسے پی کیو ایس بنا ہوا ہے، آپ جو ہیں صرف اس کو کہنا ہے، عوام کو اویئر کرنا کہ چیز دیکھنے سے پہلے ہم امریکی جو ہے نا وہ چیز خریدنی ہو نا، پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وزن کتنا ہے، گرام کتنا ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے کتنے گرام کی ہے. اچھا اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ کتنی قیمت کی ہے. اچھا تیسری چیز ایک اور دیکھتے ہیں جو مجھے ابھی پتا چلا، اس کے اوپر جب وہ پیسٹ کے بالکل اینڈ پہ نا کوئی نشان لگے ہوتے ہیں، کہیں لال لگا ہوگا ایسے، کہیں نیلا لگا ہوگا، کہیں کالا لگا ہوگا، کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس میں کیمیکل کتنا ہے، ہربل کتنی ہے، نیوٹرل کتنی ہے، یہ ساری چیزیں. بالکل کہ بھئی وہ اس میں اگر وہ ڈارک ہوتا ہے بلیک والا تو وہ عام طور پہ نہیں استعمال کرتے، بلو والے کو استعمال کرتے ہیں، ریڈ درمیان میں ہوتا ہے تو اس کو. تو یہ چیزیں قیمت بھی دیکھتے ہیں پھر. ایک آدمی امریکی جو کہ ڈالر میں کما رہا ہوتا ہے وہ ایک چیز خریدتے ہوئے 3-4 چیزوں کا خیال کرتا ہے پھر خریدتا ہے. بالکل اسی کی دیکھتے ہیں کم قیمت، بس کچھ بھی نہیں، کم قیمت ہونا چاہیے، بے شک اس کے اندر زہر ہو یا بلکہ ساتھ مفت ہی مل جائے، مفت لب جائے تو زہر بھی لب جائے، مرے پاوے نا. اچھا اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اب آج کل ایک اور چیز ہے کہ جن علاقوں میں ہیٹر نہیں ہے یا گیس نہیں ہے، ابھی وہاں پہ یہ کہ یہ لکڑی جو ہوتی ہے جلانے والی، اس کے بعد ایک اور میں نے جو خبر سن رہا تھا اس طرف میرا خیال وہ آپ ہی کا علاقہ نزدیک ہے، میں آپ کو ابھی کنفرم کروں گا، جی رحیم یار خان کی طرف چولستان یا وہ علاقہ ہے جو کچے کا علاقہ، ادھر وہاں پہ یہ خبر یہ آئی ہے کہ جی جنگلات کو آگ لگا دی گئی ہے. جنگلات اب پنجاب حکومت نے، یہ خبر تھی میں کل پڑھ رہا تھا. اچھا اور پنجاب حکومت چائنا تو واپس آ گئی ہے، پتہ نہیں راہ چاہیے کدھر ہمالیہ کراس کر. واہ جی واہ.
ویسے بہت زبردست آئی ہے کوریج اس کی، ہاں بڑی اور کہ جناب ایسے لگ رہا تھا جس سے پرائم منسٹر وہاں گئی ہوئی ہو. جی جی بالکل، اتنی میٹنگ اور اتنے معاہدے اور مختلف چیزیں ریسل ہو رہی ہو ساتھ، اسی چیز کی ریسل ہو رہی ہے. ہاں جی ہاتھ میک اپ والی کٹ، ہاں کیا بات ہے. باقی بیوٹیشین بھی ساتھ ہی تھی ہونا چاہیے نا جی. اچھا ادھر جنگلوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور جنگلوں اب انہوں نے سختی کی ہے، سختی کرتے رہتے ہیں. یہاں بھی مری کے علاقے میں بھی یہ ہوتا ہے ہر جگہ جنگلوں کو آگ لگا کے ساری آگ لگی ہوئی ہے اور ساری بالکل وہاں پہ درخت بھی بیچ دیتے ہیں. پھر اس کو ظلم کی انتہا ہے یہ. میں کہتا ہوں کہ درختوں کو کاٹنا. میں سعودی عرب میں تھا، مجھے بندہ کہتا، میں نے کہا یار یہاں ہر سڑک کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے لگائے ہوئے یہ پودے جو کہتے ہیں یہ درخت اگیں گے، یہاں پہ درخت کاٹنے کی بڑی سخت سزا ہے. میں کتنی ہے سائے موت تو نہیں دے دیتے. نہیں 10,000 ریال، آج سے یہ 30 سال پہلے کی میں بات کرتا، 10,000 ریال جو ہے وہ جرمانہ ہے اگر کوئی درخت کاٹ دے. اور ہمارے ہاں تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہر علاقے میں ہے یہ. آپ دیکھیں یہ جو چلاس ہے جہاں سے پورا ٹمبر آتا ہے، وہاں اس ٹمبر مافیا اتنا ہے، سارا لگا کے جناب اس کو آگ لگا دے. میں گھوما ہوں اس علاقے میں بہت. اچھا ہاں ایک مرتبہ کسی بندے نے وہ ٹمبر والے سے کوئی کام تھا اس کو، تو کوئی پیسے ویسے دینے تھے، تو میرے پاس گاڑی تھی تو کہنے لگا یار پیسے تھوڑے میرے پاس زیادہ ہیں تو اگر تم آپ گاڑی پہ چلیں ہم تو میں نے کہا چلو علاقہ دیکھتے ہیں. تو بڑا زبردست انجوائے کیا میں نے. اور ان کو وہاں جو مالک تھا نا ٹمبر کا، میں نے کہا جی کیا کرتے ہیں آپ؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں، 2-3 دشمن داریاں ہیں، گزارا ہو رہا ہے. یہ بزنس ہے بھائی، دشمن داریاں وہاں فخر سے بتا رہے. ہاں پھر میں ان کا وہ قلعہ سا ایک دیکھا، اوپر 4تھی 5ویں منزل پہ گیا جہاں انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے، بندوقیں رکھی ہوئی، چنے رکھے ہوئے، پانی رکھا ہوا ہے نا. تو میں نے کہا کہ کہنا یہ جہاں سے وہ سامنے گاؤں دیکھ رہے، یہ دریا ہے، اس میں یہ جو بندوق پڑی ہوئی ہے 4 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر تک یہ مار کرتی ہے. اچھا میں نے کہا یار دوبارہ اب الگ کلچر یہ بھی کوئی پہلے گھومنے بندہ مار کے تم دہا لینے. یہاں سے نکلو. تو یہ ہے کہ کون ان کے بات وہی ہماری پرانی جو آ جاتی تھی، کوئی پوچھنے والی پوچھنے والی کوئی نہیں، جو مرضی آ کے لائی جاؤ. بھائی گنجی زمین ہو جائے گی. آپ دیکھیں بندے کے سر پہ بال نہ عجیب سا لگتا ہے وہ، تو زمین ساری کرتے ہیں. چلو پگڑی شگڑی باندھ لیا تو وہ بھی گزارا ہو جاتا، لیکن ہم درختوں کی جگہ تھے کی پگڑی بالکل ایب کا جنالی. ایک مرتبہ میں بڑا عرصے کی بات ہے، احمد فراز صاحب کا انٹرویو کرنا تھا. اچھا لوکیشن ڈھونڈ رہے ہیں، فراز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں گاڑی کیمرہ مین چل پڑے. ہم نے کہا اچھا میرے ذہن میں کہ مری چلتے ہیں جی، پیچھے بیک گراؤنڈ پہ درخت ہوں گے اور یوں کہیں بیٹھ کے ہم جو ہے نا بات کریں گے. واہ واہ. اچھا جی ہم یہاں سے مری پہنچ گئے. اچھا یہ چھوٹی سڑک جو پرانی یہ ایکسپریس نہیں تھی اس وقت، چھوٹی والی سڑک، پرانی والی سڑک پہ. اچھا جہاں کیمرہ رکھ سکتے ہیں ادھر درخت ہیں، ادھر رائٹ سائڈ میں، اور سامنے سب گنجے پہاڑ. تو وہ تک چلتے چلے گئے کہیں جناب پہاڑوں پہ. مجھے درخت میں پریشان ہو گیا. میں کہا جی انٹرویو تو چھوڑو، یہ تو بہت خرابی ہو گئی یہ کیا. پھر وہ ہمارے کہنے کہ فراز صاحب کے یار وہاں اسلام آباد کلب چلتے ہیں، وہاں ایک جگہ ہے تو آپ کو میں وہاں بتاتا ہوں. تو ہم نے جا کے اسلام آباد کلب میں انٹرویو. بس یہ درخت جو ہیں یہ ہماری دیکھیے موسم کیوں بدلتے جا رہے ہیں اس کی وجہ بھی اس لیے یہ جو آج کل کہتے ہیں سموگ ہے، یہ جی کہتے ہیں یہ بڑی آلودگی ہے فلاں. ایک مرتبہ لاہور میں کسی نے ایک سروے کیا ہوا تھا کہ مختلف سڑکوں کے اوپر ٹمپریچر چیک کیا اس نے. اچھا بھئی یہ مال روڈ ہے اتنا ہے فلانا، مجھے تو لاہور کی سڑکوں کے نام نہیں آتے، لیکن سب سے کم ٹمپریچر اس سڑک پہ تھا، وہ نہر کے کنارے کوئی سڑک ہے نا، اور وہاں وجہ کیا تھی؟ درخت. میں مجھے درخت لگے ہوئے تو ٹمپریچر 5-6 پوائنٹ نیچے گرا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ ہم بچپن میں جب مریض تو جب سے سنبھالی جاتے رہتے تھے، چھٹیوں میں بھی جاتے تھے ہم لوگ، اپنے وہ خاندان اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی جاتے تھے. اس وقت مری اور آج کی مری میں بڑا فرق ہے. اس وقت مری میں بڑا وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا سبزہ بھی تھا، کوئی جگہ پہ ہوٹل اتنے زیادہ نہیں تھے، کوئی مطلب اور بلڈنگیں بڑی بڑی بھی نہیں تھی اس زمانے میں. آج سے میں بات کروں 50-55 سال پہلے کی، اس میں 10-15 منزلہ بنا دیے. بلکہ اب میں جب مری میں گیا تو مجھے لگتا ہے میں مری نہیں، میں گجر خان پھیرے، یعنی کہ بلڈنگیں ہی بلڈنگاں ہیں اور سب کچھ ہے اور وہ سبزہ اور دور دور نظر آ رہے ہیں. کوئی وہ مزے والی بات ہی نہیں، کوئی چیز جو جیسے مری میں. بلکہ بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی سردیوں میں نے ایک بات کی جو پسند بھی کی گئی ہے جی،
وہ کہتے ہیں جی میں کہ جی مری برف دیکھنے جانا. میں کہ مجھے مری برف دیکھنے کا شوق نہیں ہے. مری کا جو یا کوئی بھی پہاڑی مقام ہو, میں حسن جو ہے وہ چھپ جاتا ہے برف میں, اور اس کا جو حسن ہے, اب مجھے جو بچپن کی حسن چھوٹے حسن کو چھپا لے. میں نے اسے کہا مجھے مری ہو یا سوات ہو یا کوئی بھی جگہ ہو, یہ گرمیوں میں پسند ہے, مجھے سردیوں میں نہیں پسند. ہم ایک مرتبہ میرا چھوٹا بھائی ساتھ تھا, تو برف تھی, تو وہ چھوٹا جو تھا نا ذرا کافی چھوٹا تھا, میری جوانی کی بات ہے, تو وہ برف کے اوپر اس طرح چلنے لگا نا پاؤں رکھ کے. تو ایک مری والا آیا آ گیا تھا, اور تو ساڑی برف گندی کر چھوڑیا. اچھا وہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں واقعی میں گندی کر, پھر اس نے کہا نہیں میں مذاق کر رہا ہوں, کوئی بات نہیں. بڑے مطلب یہاں پہ مجھے ایک اور واقعہ سنایا ایک بندے نے ادھر مری کے, بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے مطلب کہ مہمان نوازی ہوئی ہے ان میں. تو ایک بات یہ کی انہوں نے کہ مری میں بہت پہلے ظاہر جہاں پہ انگریز کے زمانے کی بات ہے یہ, جب یہ اس وقت زمانے کی گل ہی رہ گئی ہے, گلا ہی رہ گئی, بلکہ انگریز بھی چلے گئے تو گلا ہی رہ گئی. وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ پہلی دفعہ بس جب گئی تھی, مری کے اوپر آئی تھی بس, پہلے تو یار گھوڑے گدھے یہی چیزیں جاتی تھی وہاں پہ, لاری جو تھی نا جو لاری پہلی دفعہ نئی کوئی انہوں نے یہاں پہ پنڈی سے گئی پہلی دفعہ, وہاں پہ جب وہاں پہ جو لوگ تھے نا وہ پسند نہیں, وہ بھاگ گئے. اچھا اس کی آواز دور سے آ رہی تھی, اور بڑی پہلے تو اس کی آواز ظاہر ایک ویرانہ تھا سب کچھ, اور بڑی نیچے سے آواز ایک بہت زیادہ, اس وقت بس بھی اب پتہ نہیں آواز والی جانا تھی, اس کو ٹرین کا انجن لگا ہوتا تھا. ہاں ٹرین کا, جی وہ بھاگ گئے جی آگے سے ڈر کے, اور کان پہنچنا نسو. تو یہ اس وقت کے مطلب حالات, نئی چیزیں جب ہر جگہ پہ ہوتی ہیں چیزیں ایسی, لیکن بعد میں پھر مری میں یا کسی بھی سیر گاہ پر جو ہے, اب یہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں, سارے ملک سے جاتے ہیں, گرمیوں میں بھی جاتے ہیں. اگر وہاں کا حسن جو آپ لوگوں کی جو کمائی ہے وہاں پہ جو باہر کے لوگوں کی وجہ سے, اب وہاں پہ تو کوئی روزگار اتنا نہیں ہے, روزگار وہاں پہ یہی ہے کہ آپ کوئی ہوٹل بنائے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کرتے ہیں, یا کچھ اور چیزیں کھانے پینے کی بھی بیچتے ہیں آپ, دکانداری ہے, اس کے علاوہ زراعت وہاں پہ کوئی خاص نہیں ہے, فیکٹری وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ جو باہر سے لوگ وہاں جاتے ہیں یہ آپ کا رزق لے کر آتے ہیں. مری کے علاقہ ہو یا سوات کا, جو کوئی بھی ایسی جو جگہ ہے, یہ آپ کے مہمان ہیں جو آپ کا دینے والی رزق تو اللہ کی ذات ہے. تھوڑا پڑا ہے, لیکن درمیان میں کچھ ایسا عرصہ آیا تھا کہ جب وہ, ویسے آپس کی بات ہے, مری والوں سے زیادہ لوریے اور ادھر سے جنہوں نے ہوٹل وہاں ٹھیکے پہ لیے ہوتے ہیں وہ بھی بعد میں وہ بھی سارے گئے ہیں. لیکن یہ کہ وہاں آپ اپنے درختوں کو اگر اس طرح جلا دیں گے یا درختوں کو ختم کر دیں گے تو آپ مستقبل جلا رہے ہیں, مستقبل آپ اپنے رزق کو جلا رہے ہیں, اپنا رزق. وہاں پہ اگر وہ حسن یا وہ چیز نہیں رہے گی تو پھر کون جائے گا, پھر لوگ کہیں گے جی ہم کسی ایسی چھوڑو کار ہی بس کوئی درخت کار ہی لا لینے. نہیں یہ بھی ہے. اچھا اسلام آباد میں ایک کمپین چلتی ہے, درخت لگاؤ درخت لگاؤ درخت لگاؤ. میں پوچھا ہوں یار, اسلام آباد میں کوئی شخص نہ کسی جگہ درخت لگا سکتا ہے, نہ درخت کاٹ سکتا ہے. اچھا مطلب یہ سی ڈی اے کا وہاں ہے, مطلب آپ کہیں گے میں درخت لگانا چاہتا ہوں, نہیں سی ڈی اے تو لالا لاگتا درخت لگاتا بھائی پتہ نہیں کیا. اچھا اسی طرح سے بچوں کو پڑھاؤ, پورا ہر ہفتہ اسلام آباد میں بورڈ لگے ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے کا ہفتہ. یوں یار بچوں کو پڑھانا حکومت کا کام ہے, ہم کس بچوں کو اسکول کہاں لے جائیں, اسکول بتاؤ کس اسکول میں. اب کئی مرتبہ میں نے بڑی اس کمپین میں حصہ لیا بچوں کو اسکول لے جانے کے لیے, نواز شریف کے پہلے دور میں بھی شروع کیا گیا تھا. اب دوسرا کوئی اسکول والا داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے ایک لسٹ بنائی, پورا اسلام آباد کا سروے کیا جی, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جن کے نام بنا لیں گے تو اس کا ہر ایک کو پتہ نہیں یونیسیف کی طرف سے پتہ نہیں بستہ اور کتابیں دی جائیں گی یا بیگ دیے جائیں گے. اچھا ہمارے پاس بچے تھے جی 1 لاکھ جی, اور بستے تھے 25,000. ہاں جی, اس کے بعد جب ہم نے اس کو بھیجا اسکول کہ اچھا باقاعدہ حکومت نے ہمیں دیا کہ یہ آپ ان کو ادھر بھیجیں. وہ ایک فنکشن میں اس میں بہت ایکٹیو ہو گیا تھا, ان کے وزیروں کی احسن اقبال صاحب ہوتے تھے, ان کے فنکشن میں جاتے, ان کو ایک انٹریکٹ سا کر کے ہم نے کہا کہ بس تعلیم کا تو ہم نے بیڑا غرق کر رہی ہے. تو میں کافی ایکٹیو تھا اس میں. بلکہ جس افتتاح کیا گیا ایک ایسے اسٹال کا, وہ اس پہ میں ہی کھڑا ہوا تھا,
प्रेसिडेंट साहब ने पाकिस्तान ने कि जी जो भी स्कूल से जो बसों में उतरते हुए बच्चे उनसे पूछे कि यार आप स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो उसी वक्त उसका दाखिला करो और उसको स्कूल अलॉट करो, वो वहाँ जाएगा। मतलब इस तरह का एक प्रोग्राम बड़ा अच्छा था। हाँ जी। लेकिन जब बच्चों को हमने स्कूल अलॉट करके भेजा कि जाओ फलां स्कूल है, उन्होंने हेडमास्टर क्या चौकीदार ने अंदर नहीं घुसने दिया। जी जी, है ना कि यार कौन से यार हमारे पास तो जगह ही नहीं है, आपकी कहाँ आ जाए। बिल्कुल। हाँ जी। तो पहले स्कूल वालों, अच्छा सरकारी स्कूल, ये नहीं कि हमने कोई बीकन हाउस का दाखिला कर दिया था जी जी, सरकारी स्कूल बताया गया इन स्कूल की, लेकिन नहीं, मतलब हम सारी बातें खला में कर रहे होते। हाँ हाँ, हम तो जुगाड़ वाले लोग हैं जी। अल्लाह माफ करे जी। ये मुआज खान है जो इस जुगाड़ को सुन रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं सलामत रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपको भी आसानियां अता फरमाए जी। आमीन। दूसरा लिखा हुआ है जी गैस नहीं है और ना ही है हीटर, आवाम सोई हुई है और चल रहा है मीटर। ये शेर आप समझ गए होंगे किसका है। मैं कहता, हाँ तो वो मैं कहता जी शायर हमारे बहुत ही कमाल के हैं। हाँ ये शेर लिखते नहीं है, शेर इंजीनियर करते हैं। शेर इंजीनियर ये जिस तरह वो कौन आइसक्रीम नहीं निकालते सिक्का डाल के, ये कोई सिक्का डालते बीच में शेर निकला था। हाँ जी, बात को तो बगैर सिक्के के निकल आता है। अच्छा, उधार। तो ये लगता है कि वाजिद साहब का शेर है। हाँ जी। तो आगे हैं तूबा तारिक, माफ कीजिएगा भाई, प्रोग्राम पसंद कर रही हैं। अच्छा, और वजह भी बताया करें भाई। अच्छा है ना, मतलब ये ऊपर मुआज खान और तूबा कि भी क्या चीज़ पसंद आ रही है, क्या चीज़ नहीं है, गुफ्तगू पसंद आ रही है, मौजू आज का अच्छा था, कोई इस तरह की कोई बात जो है वो उसको ज़रूर ऐड किया है। मैंने बहुत अरसा अपनी बात प्रोग्राम किया है PTV का, जी जी बिल्कुल, है ना, वो उसमें हम खत जो इस तरह लिखे होते थे ना, आपका फलां प्रोग्राम बहुत अच्छा, उसको हम आप साइड कर दो, क्योंकि वहाँ खत आते थे बोरियों में। बोरियां भरी हुई तोल के सुनाते थे। तो उसमें मेरी ड्यूटी थी, मैं उसमें से सिलेक्ट करता था। तो अक्सर जो है ना प्रोग्राम बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा छोड़ते जाते, जिसमें लिखा होता है कि जी फलां प्रोग्राम की ये बात जो है हमें अच्छी लगे, उसको हम रखते, जिसमें कोई बात हो ना, कोई बात हो। यहाँ तो मैसेज ही 3 आते हैं, तो ये 3 भी हमें जो है बहुत गनीमत हैं। जो भी आप लिखे हैं सर आंखों पर, फिर भी जो भी दूसरे शाह साहब हैं उनको बहुत जो हमने सऊदिया में अपनी दुआओं के लिए भेजा हुआ, वो हमारे उधर फ्रेंचाइज। शाह साहब आवाज रहे हैं, सऊदी अरब से हैं। और मैंने एक दफ़ा पाकिस्तान में शैम्पू खरीदा तो वो आउट ऑफ डेट था। तो इसमें उसका कसूर नहीं है शाह जी, उसके ऊपर देखना चाहिए या आप अपनी ऐनक बदल लें। बल्कि मैं भी एक दफ़ा शैम्पू लेकर आया था, तो मैं कहा शायद वो उधर कुछ आगे निकल आएगी। ज्यादा निकले ज्यादा खीरे आगे निकल। नहीं, ये आदत बनानी चाहिए। तो जो दिलाई है शाह साहब ने कि जब हम कोई चीज़ खरीदें इस तरह की जिसपे तो असल में होता क्या है ना, वही बात ना पूछने वाला कोई, एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी होती ना जी ना। और अगर कहीं लिखने पे आ जाए तो एक दिन मैं अंडे खरीदने गया तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। वो मुर्गी खुद ही उसके स्टैंप करके भेज रही है, मुर्गी खुद एक्सपायर कर गई। हाँ जी। तो वो जो है तो खरीदते हुए चीज को देख लें कि उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई तब भी मतलब आप हमें ये बताएं कि मैं फलां चीज़ खरीदी, हमें ही बताया करें, हम भी इस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं कि भाई चीज़ों के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदें और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट ना लिखी हो आप हमें बताएं, हम उसको कहेंगे कि जी फलां चीज़ उस पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, ताकि हम इस कैंपेन को आगे चलाएं और लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करने का हमारे वो बाद में पढ़े मैं भूल जाऊँगा, डॉक्टर साहब थे एक डॉक्टर साहब थे मुझे एक्सपायरी डेट से मुझे याद आ गया। अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं एक्सपायर हाली नहीं हुआ। अच्छा, वो 5-6 मरीज मार लें फिर किधर जाने। अल्लाह माफ करे। उनके पास एक मरीज आया, आकर कहता है जी आपने ये मुझे दवाई जो है ये दी है जी, इससे मुझे बिल्कुल आराम नहीं आया। और डॉक्टर साहब ने देखा गई। अच्छा, वो लेके तो बाद पिछले दिनों मैंने गाड़ी साफ की तो उसमें डब्बी पूरी पैराडॉल की पड़ी हुई थी, निकाली तो एक्सपायर थी। अब साल पहले की पड़ी हुई है, ड्राइवर के सर में दर्द नहीं हुआ मेरी गुफ्तगू से, तो वो पड़ी किसी ने नहीं खाई, वो वहीं पड़ी एक्सपायर हो गई। तो ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपको ना भी मिले एक्सपायरी डेट, जो आपको पता हो गया 7-6 महीने पड़ी हो गई हैं, उनको फेंक दें।
بالکل. اور بعض کا لوگ کیا کرتے ہیں کسی کو دوائی نہیں کسی کو بھی دینی. بالکل. ہاں نہ بیشک پیناڈال کیوں نہ ہو, بس صرف دعا کسی کو دے دینی ہے, دوائی نہیں دینی. کیا بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے ایک انجینئر تھے سجاد صاحب پی ٹی وی کے. ہاں جی بالکل جانتے ماشاء نہیں, اب تو نہیں. ہاں جی ہیں سجاد صاحب وہ مجھے یاد ہے, وہ جو چٹائی صاحب کے ساتھ ہی کام کرتے نہیں اب نہیں. ایک دن مجھے بتانے لگے, ہاں جی وہ ایک دن بتانے لگے کہ میری بڑی نانی یا دادی فوت ہو گئی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کرنے لگے جی وہ ڈسپرین کھا کے. میں کہا ڈسپرین؟ کرنے لگے وہ سر درد بتایا. ہم نے سوچا کہ جناب ان کا جو ہے وہ سر درد ہے, ہم نے ڈسپرین دی. وہ ان کا بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا, جب وہ ڈسپرین دی تو اور لو ہو گیا, وہ خون کو پتلا کرتی ہے. اللہ معاف کرے. تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ حالانکہ ڈاکٹر اور دوسرے ادارے الاؤ کرتے ہیں ڈسپرین عام جگہ سے مل جاتی ہے نا کہ بھئی یہ اس کی ہے, لیکن خیال کرنا چاہیے. اس میں ایک اور بات جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جو ہے دوائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک تو ویسی تعلیم کی شرح بہت کم ہے. مثلا میرا خیال پتہ نہیں کتنے فیصد, 70%, 80% کہنے کو تو 100% ان پڑھ ہے. اچھا ایک تو اردو بھی پڑھنے والے ایسے نہیں ہیں, اوپر سے یہ جو انگریزی دوائیاں ان کے بیچ میں انگریزی کا ایک ایسی انگریزی لکھی ہوتی ہے جو خرد بین سے بھی نظر نہیں آتی. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھا کنٹینٹ کہ بھئی اس کے اندر جو ہے نا کیا کیا چیزیں ہیں, کہ بھئی کیا وہ انگریڈینٹ جو ہوں گے وہ اتنے باریک لکھے ہوں گے کہ مجال ہے کسی کو سمجھ میں آ جائیں کہ کیا ہے. اور اسی طرح سے جو ڈیٹ ہوگی یا دوسری چیزیں, پرائس بڑی لکھی ہوگی واضح کر کے, بہت زیادہ لکھی ہوتی ہے, کمپنی کا نام واضح ہوتا ہے ہوگا, اوپر برانڈ نیم لکھا ہوگا, رنگ برنگا سب چیزیں. لیکن ساری جو ہے نا وہ جگہ اسپیس جو ہے وہ اس کے لیے کم پڑ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے کیا چیز وہ پڑھ نہیں سکتا, پتہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی. اور انگریزی ذرا وہ ڈاکٹروں والی انگریزی آپ نہیں پڑھ سکتے, باریک لکھا ہوتا ہے بہت باریک, پتا تو اس کو کرو. بلکہ وہ لگتا ہے دوائی جس طرح پیس کے انہوں نے ڈالی تھی نا اس کو بھی پیس کے لکھا ہوا ہے. اچھا جی کیا پیغام آیا جی؟ خواجہ مطیع الرحمان صاحب ہیں, اچھا پروگرام کو پسند کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. بہت شکریہ خواجہ صاحب. جی جی. نعیم شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سعودی عرب ریاض میں بھی آج بہت درخت لگائے جا رہے ہیں تاکہ گرمی کو کنٹرول کیا جا سکے. آپ کی اطلاع کے لیے ویسے آپ کو تو پتہ ہوگا ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں سے مالی اور نمے یہاں سے بھیجی گئی تھی اور مٹی بھی گئی تھی بالکل, اور اس کو عرفات میں لگے تھے. ہاں جی. اب انہوں نے بدلنا بھی کوشش شروع کی ہے کہ شاید ضیاء الحق سے تعلقات ٹھیک نہیں رہے, تو وہ جو ہے کچھ نیمے وہاں اب اکھاڑ کے نئے درخت اور لگائے جا رہے ہیں کچھ بھی. لیکن جب میں حج پہ گیا تھا تو وہ نیم کے درخت جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے, اب وہ اتنے بڑے بڑے ہو گئے تھے کہ ان کا سایہ بننے لگا تھا. اور سبحان اللہ سبحان اللہ, ہر درخت کے ساتھ ایک شخص کھڑا رو رہا تھا. کیا بات ہے, اللہ اکبر. اچھا جی, تو ایک میسج دیکھ لیں پھر بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے بھی. ہاں جی وہ اس پہ ضروری ہے جی. چلیں اس کو آگے یہ عمار احمد صاحب ہیں اور عرفان بھٹی صاحب ہیں. اچھا جی چلو جی. ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے. یار کوئی اور ہدایت دیو. اصل میں یہ بات آپ کی صحیح ہے, یہ بھٹی صاحب کی ہے یا عمار احمد صاحب کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ واقعی نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک ڈسپرین امریکہ میں جائیں تو وہ فیس لے لے گا اور آپ کو ڈسپرین لے لے گا اور بچہ چپ کر کے آ جائے گا, کیونکہ وہاں ایک تو خیر پورے امریکہ میں جی میڈیکل فری ہے, فری. ہاں جی. اور کیونکہ وہ جو ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو کوئی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں. جی جی. ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہونی چاہیے لیکن ہم اس اس لیے نہیں لگا سکتے, میں ذاتی رائے میں, اور میرے خیال میں حکومت کی رائے بھی یہی ہے کہ یہاں غربت کا معیار بہت ہے. ہم اب سر میں درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. 2-2.5 ہزار کم سے کم 500-600 روپیہ تو گیا ہی نہیں. بہت ہی ماٹھا سا ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے ہومیوپیتھ والا, اور وہ ڈاکٹر کا بورڈ لگا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہے ایسے کو ہوتا کوئی ڈاکٹر پتہ ہے کہ نہیں, اوپر ڈاکٹر لکھا ہوا ہے اور وہ جو ہے 500 روپے فیس ہے اس کی اور رش لگا ہوا. بالکل ایسے ہی وہ دیتے ہیں بس. وہ کیا کہتے ہیں اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر دوائی نہ لیں جب ہمارا ایجوکیشن, ہمارا سٹینڈرڈ, ہمارے جیب میں پیسے اتنے ہوں کہ ہم ڈاکٹر کی فیس بھی دے سکیں. اور ابھی تو بھائی موضوع کہیں اور چلا جائے گا. جاپان والوں نے یہ جو کویک ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ دے کر, یعنی ایک جو اس کو الاؤ کر دیا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں ڈاکٹری کا کام کر سکتے ہیں. ڈینٹسٹ کو ٹریننگ دے کے کہہ دیا, یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں
ان کو ٹریننگ دے دی جاپان میں اور انہیں کہا کہ آپ کام کریں کیونکہ ہمارے ڈاکٹروں سے بہتر کام کرتے ہیں. اچھا. ہاں میرا ایک دانت میں ادھر گیا ہوا تھا, پتہ نہیں ڈینٹسٹ تھا یا اس کا ٹیکنیشین تھا, میں نے کہا یار یہ سونا حلوہ کھا لیا نا ریم یار, وہ ساتھ ہی لے آیا دانت میرا. تو وہ جو میں اسی طرح سے سونے حلوے کی ڈلی کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا, میں کہا آپ ہی کاٹ لاؤ, اب باقی کھانا کھا لو. تو وہ جناب اس نے جوڑا سال ہو گیا جی, اور اسی طرح ایسا فٹ لگا ہوا ہے. تو جاپانیوں نے اس کو ٹریننگ دے کے, ایک پوری ڈاکومنٹری میں نے دیکھی کہ وہ لوگ جو کہ گاؤں دیہاتوں میں کام کرتے ہیں ان کو ٹریننگ دی, دانت سازوں کو, ہڈی توڑ والوں کو ان کو ٹریننگ دی, ٹریننگ دینے کے, کیونکہ ان کے ہاں تو یہ روز ٹوٹ رہی ہیں پہلوان سازی نا جی ان کے. اچھا ہمارے بھی علاقوں میں پہلوانوں میں یہ جو ہوتے تھے جیسے مطلب ادھر جو ہڈی جوڑنے والے جن کو کہتے ہیں, ٹریننگ دے کے تو ان کو الاؤ سرٹیفائی کر دیا کہ بھئی آپ اپنے علاقے میں یہ ہڈیوں کی توڑنے کا اور جوڑنے کا کام کر سکتے ہو. توڑتے بھی ہوتی نا, جوڑ دے. تو خیر یہ جو ایک بیچ میں بات ہوگی, لیکن جو ابھی کہہ رہے تھے نا جی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق, ہاں جی, تو اس میں بات یہ نکلی تھی پہلے ڈاکٹر کا خود ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے. 2,500 روپے فیس لے کے تو لکھ دیتے یہ دوائی بدل کے تو کیٹرل کھا لو. اچھا جی, چلو ٹھیک ہے جی, لیکن یہ کہ اس وقت جب آپ کی مالی حالت بھی ٹھیک ہو, تعلیم بھی ٹھیک ہو, تو ہمیں ڈاکٹر سے بالکل اس میں کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ گزارا کرنے دیو نا. یہ تو ہمارا پورا موضوع اس پہ باتیں بھی کر چکے کہ کلینک کیا کیسے چل رہے ہیں. ماں صاحب کہتے ہیں یہ آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. اچھا, تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہاں جی, تاکہ میرا بھی خط پاس سے نہ کر دینا, کچھ لکھ دو نا بھائی. ماں صاحب آج کے دن کے حوالے سے کیا ماں صاحب کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ماں صاحب کو جی, ماں صاحب کو بڑی خوشی کی بات ہے, خوش رہیں آباد رہیں. آپ یاد رکھتے ہیں اور بھی جتنے لوگوں نے خدشات لکھے ہیں اور پروگرام کو پسند کریں, آج کے دن کے حوالے سے دو خانہ نہ کھول لیے باہر آپ, تاکہ خط بہت آیا کرن. میں کہنا جی بالکل سارے اس میں شعر آنے شروع ہو جائیں گے. پھر اسی ناچ جانے. آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا؟ آج کے دن کے دو ہی باتیں مشہور ہوئی ہیں. ایک تو پہلے کی مشرقی پاکستان تھا جو میرا خیال مشہور ہونا بھی عجیب سا لگتا ہے, آج کی دو باتوں کی وجہ سے آج کا دن یادگار ہے. لیکن ایک بڑا المیہ ایک ہوا تھا جو بچوں کے حوالے سے, ایک کالج یا اسکول تھا جو آرمی کا, وہ پشاور میں جو واقعہ ہوا, آج وہ اس کے لیے چھٹی بھی کی جا رہی ہے, لیکن بڑا دردناک اور ہولناک واقعہ تھا. اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, انسانیت دہشت گردی نے جی ملک کا ہمارے بیڑا غرق کیا, لیکن بہرحال کوشش جاری ہے اور پاک آرمی کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس دہشت گردی کو ہم ختم کر کے انشاءاللہ رہیں گے. اور ملک جو ہے جیسے کتنا خوبصورت ملک ہے, مطلب دنیا کے میرا آج کل شوق ہے, میں نا مختلف ولاگر کو دیکھتا رہتا ہوں, ابرار صاحب ہیں جو دنیا گھومتے ہیں, تو میں نے کہا یار گھر میں بیٹھ کے دنیا دیکھو, پاکستان کسی بھی ملک سے کم نہیں, سوائے اس کے کہ یہاں اگر تھوڑی سی یہ کرپشن کام ہو جائے, اور یہ دہشت گردی باہر سے جو سیاح آتا ہوا ڈرتا ہے. ایون پاکستانی ہے, وہ گیا وہاں سوات میں گلگت میں پتہ نہیں کی جگہ پہ, اس پہ کوئی الزام لگا کے اس کو مار دیا, یہ جی اس نے قرآن پاک جلایا تھا, بل کا مسئلہ تھا, کوئی پتہ نہیں کیا. یار ہمارے جو دماغ ہیں اتنے تپے ہوئے ہیں غصے سے اور مختلف چیزوں سے کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے بہرحال فوج اور حکومتیں جو آتی ہیں وہ اس پہ کوشش کرتی رہتی ہیں کہ یہ دہشت گردی کم ہو, لیکن اس کے سہولت کار بھی تو ہم ہی ہیں نا. وہ بات دوسری بات پھر یہ آ جاتی ہے اظہر صاحب, جو مطلب کہ ہم لوگ اصل میں وہ کہتے ہیں نا جی حالات اچھے نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں. صحیح بات ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے وہ ہمیں خوف میں مبتلا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں, ہمارا لین دین ٹھیک نہیں ہے, ہماری بات چیت ٹھیک نہیں ہے, ہمارے سلوک ٹھیک نہیں ہے. ہم کسی نے کہا تھا پیسے یہ تو قوم کرپٹ ہو چکے ہیں, ہر بندہ کسی نہ کسی مار پہ لگا ہوا ہے, کسی جگاڑ پہ لگا ہوا ہے. تو ہمارے اگر اپنے اعمال کو اچھے کر لیں تو حالات خود ہی اچھے ہو جاتے ہیں. اصل بات وہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ ہمیں خوف میں کیوں مبتلا کیوں, کرنے والا تو وہی ہے کہ جب تم ایسے بس ہمیں ہر وقت جو ہے وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا لکھنا چاہیے. دین سے دوری ہے, اللہ اور اس کے دین سے دوری ہے, قرآن سے ہم دور ہیں. قرآن ہم پڑھتے نہیں, صرف دم کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے, یا جو فوت ہو رہا تو اس کے لیے اس کتاب کو ہم کھول کے نہ سمجھتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ ہی عمل کرتے ہیں.
ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے، سیدھی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں۔ اللہ خیر کرے۔ ہاں چلیں جی، اللہ تعالیٰ جی یہ جو واقعہ ہوا مشرقی پاکستان کو جی بنگلہ دیش بنانے کا، وہ بھی آج ہی کا دن تھا، آج ہی کا دن تھا، اور اچھا اس کے زخموں پر تھوڑا سا مرہم لگا ہے آج، ہاں کہ وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، انڈیا نے کوشش کی یا اس وقت کی جو پارٹیاں تھیں انہوں نے کوشش کر کے اس کو الگ کر لیا اور اس کو بنگلہ دیش بنا لیا، لیکن اس کے عوام جو تھے اس وقت بھی پاکستان سے محبت کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، پاکستان کے عوام بھی، خاص طور پر پاکستان کے عوام کو تو ایسا لگا تھا جیسے ان کا ایک بازو کٹ کے بازو کٹ گیا، بالکل ہمارے مسلمان بھائی، کچھ سرجری ہوئی ہے نا، بازو دوبارہ سمجھو کہ ایک قسم کا مل ہی گیا نا جی، مل ہی گیا جی، چلو بھائی نہیں تھا تو دوست ہو گیا۔ پھر بھی ہمارے دینی بھائی ہیں جی، ہم تو دعائیں کرتے ہیں خوش رہیں، اور وہ جو کوتاہیاں ہم سے بھی ہوئیں بالکل نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ جو بھی راما اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ تو اب جو ہے وہ بنگلہ دیش کے، مجھے اس کی بھی خوشی کو، جو یونس صاحب ہے نا، میں ان کا بہت بڑا فین ہوں جی۔ اچھا آج کل جو ہاں اس کا بہت عرصے سے، کیونکہ وہ انہوں نے جو مائکرو بینکنگ شروع کی تھی نا، میں نے کچھ عرصہ اصل میں گزارا ہے آغا خان رورل سپورٹس پروگرام میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یونس صاحب کی، اور ہمارے ادھر تھے کرنگی پروجیکٹ ہوا، AKRSP کا پروجیکٹ ہوا، یہ ایک دوسرے کے بھائی بہن ہی ہے نا، تو ایک ہی طرح کے پروگرام ہیں، تو وہ انہوں نے وہاں شروع کیا اور اس پہ ان کو نوبل پرائز بھی ملا، اور وہ ملک بدر تھے ادھر سے ہے نا، لیکن دیکھیں جن لوگوں نے بھی ان کو واپس بلایا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بھلائی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ خوب ترقی کرے گا، اور ہماری ساری دعائیں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، اور جو جس APS میں جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے جو پیچھے لواحقین ہیں وہ ان کی صبر دے، اور ان کو مطلب وہ ان کے لیے ایک درجات کا باعث ان کے لیے بھی بنے جو صبر کرے۔ اچھا جی، اجازت لیں جی، اللہ حافظ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔